علم نور ہے، علم نور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راویوں صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، کہ جو بندہ مومن ایسے راستے پر چلتا ہے جو علم کا راستہ، اللہ کے دین کو سیکھنے کا راستہ ہوتا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو سیکھنے کا راستہ ہوتا ہے، تو اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ جو آدمی علم حاصل کرنے کے راستے پہ چل پڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ یعنی وہ علم بظاہر تو وہ علم کے راستے پہ ہے اور در حقیقت وہ جنت کے راستے پر ہے، اس لیے کہ علم دین ہی کے ذریعے تو پتہ چلتا ہے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ ان ساری چیزوں کا پتہ تب چلے گا جب بندے کے سینے کے اندر اور بندے کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فکر رکھ دے گا، اور پھر اس انسان کے اندر جب علم کی دولت وافر مقدار میں موجود ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے راستے اس بندہ مومن کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من غدا الی المسجد لا يريد الا ان يتعلم خیرا او يعلمه کان له کاجر حاج تامن حجتہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ مومن مسجد کی طرف آتا ہے اور مسجد کی طرف آنے کا اس کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ وہ علم دین حاصل کرے گا یا علم دین دوسروں کو بتائے گا، یعنی یا تو وہ سیکھے گا یا سکھائے گا، بلائی کا درس دے گا یا بلائی سیکھے گا، بالفاظ دیگر اس کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ مسجد کے اندر تقریر ہوتی ہے، بغور میں تقریر سنوں گا، یا کوئی تقریر کرنے کے لیے آتا ہے، یا اسی طریقے سے وہاں محفل ہے، وہاں مجلس ہے، وہاں پہ اجتماع ہو رہا ہے جہاں پہ دین سیکھا اور دین سکھایا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں، اس ارادے سے جو بندہ مومن مسجد کا رخ کرتا ہے کہ میں دین سیکھنے جا رہا ہوں، حضور کی سنت و شریعت سیکھنے جا رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، اس بندہ مومن کو جو یہ نیت لے کر کے مسجد کی طرف آتا ہے۔ حضرت امام طبرانی نے المعجم الکبیر کے اندر اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ حضرت گرامی قدر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من جاء مسجدی ھذا، کہ جو بندہ مومن مسجد نبوی کی طرف آئے گا، یعنی یا بظاہر تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا میری مسجد کی طرف آئے گا، اور آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ صرف و صرف دین حاصل کرنے کے لیے، خیر اور بلائی حاصل کرنے کے لیے آئے گا، یا وہ بلائی سکھانے کے لیے آئے گا، یعنی جو تقریر کرنے کے لیے یا سننے کے لیے، دین سیکھنے یا سکھانے کے لیے، خیر سیکھنے یا سکھانے کے لیے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرامین مقدس سیکھنے یا سکھانے کے لیے جو بندہ مومن مسجد کا رخ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ ثواب اور مرتبہ اور رتبہ عطا فرماتا ہے، وہ ایسے ہے بے منزلۃ المجاہدین فی سبیل اللہ، گویا کہ وہ مجاہد ہے جو اللہ کے راہ میں جہاد کرتا ہے، اور راہ الہی کے اندر جہاد کرنے کا ثواب اس بندہ مومن کو ملتا ہے جو علم دین حاصل کرنے کے لیے مسجدوں کا رخ کرتا ہے۔ اور جو بندہ مومن اسی طریقے سے مسجد میں آ جاتا ہے، بھلائی سیکھنا اس کا مقصد نہیں ہوتا، دین سیکھنا اس کا مقصد نہیں ہوتا، سنت سیکھنا اس کا مقصد نہیں ہوتا، شریعت سیکھنا اس کا مقصد نہیں ہوتا، حلال و حرام کی جانکاری اس کا مقصد نہیں ہوتا، بس آیا ہے اور آ کر کے چلا گیا، یعنی مقصد سیکھنا اور سکھانا نہیں ہے۔ اب دیکھیے سیکھنے اور سکھانے کی اہمیت حضور نے کتنی بتائی ہے۔ ایک وہ آیا جو سیکھنے کے لیے سکھانے کے لیے مسجد کے
اندر آیا ہے اس کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور مجاہدین والا ثواب اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ دوسرا بھی مسجد کے اندر آیا ہے لیکن سیکھنا اس کا مقصد نہیں، سکھانا اس کا مقصد نہیں، دین کی باتیں معلوم کرنا اسے کا مقصد نہیں، معلومات حاصل کرنا اس کا مقصد نہیں ہے، تو اس کا حال یہ ہے کہ وہ اس شخص کے منزل میں ہے ینظر الی متاع غیرہ، کہ جو صرف دوسروں کا مال دیکھتا رہتا ہے۔ ہاں مجھے ایمانداری سے بتائیے، ایک آدمی اگر 1 کروڑ روپے اس کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا صرف اس کو 1 کروڑ کی طرف دیکھتا رہے تو کیا اسے کوئی فائدہ ہوگا؟ اگر کسی آدمی کے پاس سونا ہے اور دوسرا صرف آپ نظریں کھول کر کے اسے دیکھتا رہے، کیا اسے کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں فائدہ ہوگا، وہ دوسرے کا مال ہے۔ فائدہ تب ہوگا جب پیسہ اس کی جیب میں ہوگا، فائدہ تب ہوگا جب سونا و چاندی اس کے قبضے میں ہوگا۔ یہ سونا و چاندی کب قبضے میں ہوگا؟ جب بندہ محنت و مشقت کرے گا۔ تو اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں جو بندہ مومن مسجدوں کا رخ کرتا ہے دین حاصل کرنے کے لیے، اور دوسرا رخ کرتا ہے وہ دین حاصل کرنا اس کا مقصد نہیں ہوتا ہے، تو جو مقصد کے تحت آتا ہے اللہ اسے جہاد کا ثواب عطا فرماتا ہے، اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، جو صرف دین سیکھنے کے لیے مسجدوں کا رخ کرتا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان آپ نے کانوں سے سنا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا من غدا یرید العلم یتعلمہ للہ فتح اللہ لہ بابا الی الجنہ، کہ جو بندہ مومن صبح کرتا ہے اس حال میں کہ وہ علم دین حاصل کرے۔ کیا حاصل کرے؟ زور سے بولو، کیا حاصل کرے؟ علم دین حاصل کرے۔ علم دین حاصل کرنے کا کیا مطلب؟ یعنی وہ صبح کرتا ہے اس وجہ سے کہ آج میں نماز کا طریقہ سیکھوں گا، آج میں وضو کا طریقہ سیکھوں گا، آج میں زکوٰۃ کے احکام سیکھوں گا، آج میں حج کا طریقہ سیکھوں گا، آج پڑوسی کے حقوق کے بارے میں کتابوں سے معلومات کروں گا، یا کسی عالم دین کی صحبت و سنگت کے اندر جا کر کے یا اس کی محفل کے اندر جا کر کے بیٹھوں گا، یا اس کے علاوہ دین کی جتنی شاخیں ہیں اور دین کی جتنی باتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک بات سیکھنے کا جذبہ اور داعیہ لے کر کے وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور کسی عالم دین کے پاس چلا جاتا ہے یا کسی کتاب کو پڑھ لیتا ہے، صرف دین سیکھنے کے لیے وہ صبح کرتا ہے، تو اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے، جنت کا دروازہ اللہ اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ جو بندہ مومن صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ مسئلہ حاصل کرے، اب میں آپ کو اسے یہ عرض کروں گا، ہر دن جو ہی فجر کی نماز آپ ادا کریں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج کل ہمیں سب سے اچھی نیند آتی ہے رات کے آخری پہر میں، سب سے اچھی نیند آتی ہے جب مؤذن اذان کہتا ہے، سب سے اچھی نیند آتی ہے جب فجر کا وقت ہوتا ہے۔ یہ جو فجر کا وقت ہوتا ہے نا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی طلوع فجر سے لے کر کے طلوع آفتاب کا جتنا وقت ہوتا ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کے درمیان رزق تقسیم فرماتا ہے، رزق تقسیم فرماتا ہے۔ اب رزق یہ عربی زبان کا لفظ ہے، صحت کو رزق کہتے ہیں، دولت کو رزق کہتے ہیں، عزت کو رزق کہتے ہیں، وقار کو رزق کہتے ہیں، کشادگی کو رزق کہتے ہیں، اولاد کو رزق کہتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی یہی وہ ایسا وقت ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عزت عطا فرماتا ہے، کسی کو اولاد عطا فرماتا ہے، کسی کو دولت عطا فرماتا ہے، کسی کو عہدہ و رتبہ عطا فرماتا ہے، کسی کو عزت و وقار عطا فرماتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی بارگاہ سے تقسیم ہوتی ہیں فجر کے وقت، یعنی جس وقت فجر کا ٹائم ہوتا ہے اور سورج نکلنے کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ کی طرف سے یہ نعمتیں تقسیم ہوتی ہیں۔ اس ٹائم جو جاگ لیتا ہے خدا اسے عطا فرماتا ہے، جو سو جاتا ہے سب کچھ فوت کر جاتا ہے۔ لیکن آج ہماری بے حسی کا عالم یہ ہے، دین سے دوری کا عالم یہ ہے، آج غفلت کا عالم یہ ہے کہ پوری رات جاگیں گے، اس ٹائم آ کر کے سو جائیں گے، گپ شپ کے اندر رات گزار دیں گے، جب لینے کا وقت ہوتا ہے اس وقت مسلمان سو جاتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس وقت جو بندہ مومن جاگ جاتا ہے، اب جاگ کر کے کیا کرنا ہے؟ پہلے نماز فجر ادا کرنی ہے، تسبیح و تحلیل کرنی ہے، قرآن حکیم کی تلاوت کرنی ہے۔ تو میں آپ سے یہ بھی عرض کروں گا، جس گھر کے اندر قرآن حکیم کی تلاوت ہوتی ہے، اٹھا کے دیکھیے امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شرح الصدور، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آپ دیکھیے کہ یہ جو ستارے ہیں نا، آسمان کے لیے امان ہیں۔ ستارے آسمان کے لیے کیا ہیں؟
امان ہے۔ جب تک ستارے جو ہیں نا آسمان پہ باقی، تب تک یہ آسمان بھی اپنی جگہ قائم ہے۔ جب ستارے ختم ہو جائیں گے یہ آسمان بھی ختم ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیے یہ امان بھی آسمان کے لیے ستارے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ آسمان کی زینت اور اس کی خوبصورتی بھی ستارے ہیں۔ جب موسم بالکل صاف ہو، رات کے وقت میں جب آسمان کی طرف بندہ دیکھتا ہے نا تو دل چاہتا ہے کہ دیکھتا ہی رہے۔ وہ دلکشی، وہ خوبصورتی صرف اور صرف ستاروں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کچھ ستارے جلملاتے ہیں، کچھ جگمگاتے ہیں، کچھ ٹمٹماتے ہیں، اور کچھ روشنی بکھیرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہر طرح کی خوبصورتی ستاروں سے یہ آسمان کی ہے، یعنی یہ ستارے چمکتے ہیں، آسمان خوبصورت لگتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا زمین سے آسمان کو دیکھو نا، یہ ستارے چمکتے نظر آتے ہیں۔ آسمان سے اگر زمین کو دیکھو تو وہ گھر جس میں قرآن حکیم کھلتا ہے اور قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، وہ زمین پر ستاروں کی طرح چمکتا نظر آتا ہے، وہ زمین پر ستاروں کی طرح چمکتا نظر آتا ہے۔ حضرات گرامی، اب جب فجر کی نماز ہو جائے تو ہر گھر کے اندر قرآن حکیم کھلنا چاہیے۔ ہر گھر کے اندر قرآن حکیم زور سے کیا کھلنا چاہیے؟ قرآن حکیم کھلنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے واٹس ایپ کھلتا ہے، فیس بک کھلتی ہے، اور اس کے علاوہ یوٹیوب بھی کھل جاتی ہے، اور ٹی وی وغیرہ بھی کھل جاتی ہیں، لیکن اگر بند ہے تو صرف رب قدوس کا کلام ہے، یعنی جس کو کسی نے الماری کی زینت بنا کے رکھا ہے اور کسی نے اونچے کسی طاقچے کے اوپر رکھا ہے۔ حضرات گرامی، یہ قرآن حکیم جب کھلتا ہے خدا قدوس کی رحمت اس گھر کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ صبح کو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے قرآن حکیم کی تلاوت کرنی ہے، چاہے ایک سطر کی تلاوت کریں، ایک صفحے کی تلاوت کریں، ایک ورق کی تلاوت کریں، ایک پارے کی تلاوت کریں، جس کو جتنی اللہ توفیق عطا فرمائے وہ ضرور تلاوت کرے۔ اور اس کے بعد میری یہ گزارش رہے گی کہ ہر دن قرآن حکیم تلاوت کرنے کے بعد آپ اپنے گھروں کے اندر کتابیں رکھیں، چاہے وہ قانون شریعت رکھیں یا فیضان شریعت رکھیں یا فیضان سنت رکھیں یا بہار شریعت رکھیں۔ بہت سی اسلامی کتابیں، کوئی ایک اسلامی کتاب اپنے گھر کے اندر رکھیں اور اس کتاب کو کھولیں، اور کھولنے کے بعد آپ ایک مسئلہ ہر دن پڑھ لیں۔ وضو کا طریقہ کیا ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، نماز کے ارکان کتنے ہیں، نماز کے شرائط کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، وہ واجبات نماز کے یاد کیے جائیں، نماز کی سنتیں یاد کیے جائیں، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، مفسدات نماز یاد رکھے جائیں، کون سی چیزیں روزے کو توڑنے والی ہیں وہ چیزیں یاد رکھی جائیں، کون سی چیزوں روزوں کو فاسد کرنے والی ہیں وہ چیزیں یاد رکھی جائیں، کون سے مکروہات ہیں وہ یاد رکھے جائیں۔ اس طریقے سے جب آپ کتاب کھولیں گے، ایک دو مسئلے پڑھ لیں گے، تو اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں جو بندہ مومن صبح کرتا ہے اس حال میں کہ وہ علم دین حاصل کرے، خدا تعالیٰ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے، جنت کا دروازہ اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ اس وجہ سے علم دین حاصل کرو، اور علم دین حاصل کرنا چاہیے۔